کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرو۔ تو میرے پیارے وہ خوش اخلاق کھلتے چہرے والے تھے، با اخلاق تھے، اور میری معلومات کے مطابق میں اپنی معلومات میں کہتا ہوں کہ آج کی دنیا میں، آج کے اس وقت میں جو ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ میں نے ان سے ملتے ملاتے یہ دیکھا کہ ان کے اندر، ان کی ذات کے اندر کوئی چھل کھپٹ نہیں تھا، 3-5 نہیں تھا، منافقت نہیں تھی۔ آج معاشرے کے اندر اکثر افراد، اللہ توفیق دے کہ لوگ اپنا اپنا جائزہ لیں، اکثر افراد منافقت اور نفاق کا شکار ہوتے ہیں، سامنے کچھ پیچھے کچھ، اپنوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ اپنے گھر والے بھائیوں کے درمیان منافق ہوتے ہیں کہ بھائیوں کے سامنے کچھ اور پیچھے کچھ، اور الحمدللہ یہ میں نے ان کو پایا کہ ان کے اندر چھل کپٹ نفاق، کسی کے لیے کینہ، عداوت، برائی، غیبت، یہ ساری چیزوں سے الحمدللہ پرہیز میں تھے، بچے ہوئے تھے، اور ایک سیدھے سادھے انسان تھے۔ اس پر ایک حدیث پاک سن لیجئے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے، ان اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احسنکم خلقا، کہ قیامت کے دن میرے قریب، میرے امتی میں وہی سب سے قریب ہوگا جو اخلاق میں بہتر ہوگا، جو اخلاق میں بہتر ہوگا وہ میرے قریب ہوگا۔ اب اس حدیث پاک کی روشنی میں ہم یہ گواہی دے سکتے ہیں، اور جن لوگوں کے ساتھ بھی ان کی اچھے اخلاق تھے انہیں گواہی دینی چاہیے کہ اللہ وہ ہمارے درمیان ایک با اخلاق خوش مزاج انسان رہ کر گئے ہیں۔ یہ اللہ کا خاص کرم ہے، اللہ کی عطا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے اخلاق کے صدقے میں، ان کے حسن اخلاق کے صدقے میں رب قدیر ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ اور دوسری خوبی مشہور ہے، سارے علماء نے، عوام بھی سنے ہوں گے اور جانتے ہیں کہ دوسری خوبی جو حضور نے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اپنی مہر ثبت کر دی ہے، متعدد کلمات کے ساتھ حدیث ہے، حدیث پاک میں ہے۔ ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان لہو 3 بنات وصبر علیہن وأطعمہن وسقاہن وکساہن تو یکن لہو حجابا للنار۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن کی 3 بیٹیاں ہوں، سنا ہوگا آپ لوگوں نے، جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور ان تینوں بیٹیوں کو پر اس نے اللہ کی عطا پر، فضل پر صبر کیا، یعنی اس پر جو بھی اس کی محنت ہو، اس کے لیے اس کی دیکھ ریکھ، تربیت، کھان پان کا انتظام کرنا، ساری چیزوں پہ صبر کیا۔ 3 بیٹیاں ہوں، اور ایک بات بتا دوں، 3 بیٹیوں کے بارے میں بشارت آئی، پوچھنے پر تو حضور نے فرمایا کہ 2 بیٹی بھی ہو تو بھی فضیلت ملے گی، 1 بیٹی ہو، 1 ہی کسی کو ہوئی، اور 1 بیٹی کے ساتھ بھی اس نے اسے صبر کیا، کھلایا پلایا پہنایا، اور اس کے ساتھ اسے، دوسری روایت میں ہے کہ اسے اچھی تربیت دی، اور اسی روایت میں یہ ہے کہ اس کی شادی کر دی۔ یہ آخری اینڈ ہے، حضور نے فرمایا وَزَوَّجَهُنَّ، اور اس کی شادیاں کر دی، تو میرے آقا نے اس کے لیے جنت کی بشارت دی ہے، اور بیٹیوں کی پرورش کو فرمایا یہ اپنے باپ کے لیے جہنم کے درمیان پردہ بن جائے گی، آگ بن جائے گی۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زیادہ سے زیادہ بیٹیوں کا ذکر کیا ہے وہ 3 بیٹیاں ہیں، اور الحمدللہ جناب اشرف صاحب مرحوم 3 نہیں، میری جانکاری میں تو ابھی تک 4 بیٹیوں کی شادی کر چکے، 5 کی جی، ہاں 4 کو میں گن رہا تھا تو 4 ہے، 5ویں ذہن میں نہیں جائیں گے جی، ماشاءاللہ۔ تو آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میکزیمم جو بتایا ہے وہ 3 بیٹیاں ہیں، اور جب کسی نے سامنے سے پوچھا یا رسول اللہ کسی کی 2 ہوں تو کہا اس کے لیے بھی جنت ہے، کسی کی 1 ہو تو اس کے لیے بھی جنت ہے، لیکن اکثر زیادہ سے زیادہ 3 ہے۔ لیکن اس بندے کا کیا عالم ہوگا کہ 3 نہیں 5 بیٹیوں کو پڑھا لکھا کر، کھلا پلا کر، حدیث پاک میں آیا کہ اپنی کوششوں اور اپنی محنتوں سے اس نے کما کر اسے کھلایا پلایا، اور سب جانتے ہیں کہ انہوں نے تقریباً آخری عمر تک، کچھ ہی دن پہلے جب دکان ٹوٹ گئی
اس کے بعد سے گھر میں بیٹھ گئے، ورنہ ہمیشہ بزنس کاروبار کرتے رہے اور کاروبار اور کمائی کے ذریعے اپنی بیٹیوں کی پرورش کی، اور 3 نہیں 5 بیٹیوں کی تربیت دے کر اچھے سے عزت سے رکھ کر کھلا پلا کر ان کی شادی کی۔ یہ اور اعمال اور عبادات کی فضیلتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن میرے آقا نے اس میں عمل کی قید نہیں لگائی ہے، اس میں عبادت کی قید نہیں لگائی ہے، صرف بیٹیوں کی پرورش کو جہنم سے آؤ اور جنت کی ضمانت بتائی۔ تو ہم اپنے آپ پہ نہیں لیکن حدیث کی بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی رسول صادق و امین نے جو بشارت دی ہے اس بشارت کے مستحق بن کر جناب اشرف صاحب گئے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کی عزت کے ساتھ شادی کی ہے۔ یہ فضیلت انہیں نصیب ہوئی ہے۔ وقتی طور پر نوافل پڑھ لینا، تلاوت کر لینا، ذکر کر لینا، کچھ عبادت کر لینا یہ آسان ہے، لیکن برسوں تک اپنی اولاد کی تربیت اور پرورش کر کے اسے عزت کے ساتھ نبھا دینا یہ آسان نہیں ہے میرے پیارے۔ تو اللہ پاک نے انہیں یہ دوسری فضیلت دی ہے، اور تیسری فضیلت میں ذکر کر دوں اور میں اپنی بات ختم کروں گا، شاید اس فضیلت کی نزاکت کو آپ سمجھ سکیں۔ یہ بہت ہی جذباتی پہلو ہے میرے پیارے، آپ سن لیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے، اولاد کے لیے آیا ہے کہ ولد صالح کون ہوتا ہے؟ جو اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے، یدعو لہ، کہ اولاد جو ہے اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے، قبر پر حاضری دے، جمعہ اپنے والدین کے قبر پہ جائے تو ولد بار، نیک وقت اور فرما بردار لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ تو صحیح ہے، یہ حدیث میں ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے تو یہ اس کے لیے سعادت مندی ہے۔ سعادت مندی، میرے جملے پہ توجہ دیجئے گا، ماں باپ کے لیے بیٹا دعا کرے تو سعادت مندی ہے، لیکن جس بیٹے کے لیے ماں دعا کرے یہ سعادت مندی نہیں، یہ مغفرت کی ضمانت ہے، یہ مغفرت کی ضمانت ہے۔ آپ یہ وہ خوش نصیب ہے وہ بندہ۔ یہ دونوں پہلو پہ توجہ دیں گے، ایک پہلو تکلیف کا ہے، دوسرا پہلو خوش نصیبی کا ہے۔ ایک پہلو تکلیف کا یہ ہے کہ ماں کے سامنے بیٹے کا چلے جانا یہ ماں کے دل پر